إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو جائیں، حج کے لیے آ جائیں، اور آپ کے اعلان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ چل کر حج کے لیے آئیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی دبلی پتلی اونٹنیوں پر تھکے ماندے سوار ہو کر کے دور دراز علاقوں سے حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں میں آزمائش کی، بہت ساری چیزوں میں آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو اعزاز دیے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انہی میں سے ایک انعام یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، آپ اور آپ کے فرزند اسماعیل کو لے کر کے آپ دونوں مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اس کام کو ان سے مکمل کرایا ابراہیم علیہ السلام سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، مکمل ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب اعلان کر دو لوگوں کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ چل کر کے بھی آئیں گے، لوگ جو ہے سفر کر کے آئیں گے، لیکن اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ حج کے لیے آئیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، میں ایسے بیابان میں ہوں، ایسے جنگل میں ہوں جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، اور پوری دنیا تک میرا اعلان کیسے پہنچے گا جبکہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے لوگ زمین پر تھے ان سب تک اس اعلان کو پہنچایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، ان میں سے جن کی قسمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی لکھی ہے، حج کا فرض جن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تمام روحوں تک اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان پہنچا دیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے میقات ہی سے وہ شروع کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں
دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کا عنصر دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور آج ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا یہی کہتا ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے روحوں تک پہنچایا جو قیامت تک آنے والی۔ تو حاضرین، اس مختصر سے حمد کے بعد ہم اور آپ جس عنوان کو یہاں آج کے خطبے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ حج کی فرضیت مسلمانوں پر کتنی اہم ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حج کے لیے نئے اعلان آ چکے ہیں۔ آخری تاریخ جو حج کمیٹی کی طرف سے ہے ہندوستان کے لیے، وہ آخری تاریخ 31 جولائی تک ہے، اسی مہینے کے آخر تک ہے۔ ایسے وقت میں آئندہ آنے والے سال کے لیے حج کرنے والوں کے لیے ابھی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، ابھی سے اس کے لیے نیت اور اس کے تیاریاں ہونی چاہیے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے کہ حج کن پر فرض ہے اور کتنا اہم فریضہ ہے، جس سے بہت سارے مسلمان غافل نظر آتے ہیں، بہت سارے مسلمان غفلت میں نظر آتے ہیں۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں حج کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سن 8 ہجری تک حج فرض نہیں کیا تھا۔ حج کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا 21 سال تک، 21 ایئرز تک لگاتار۔ یہ کعبۃ اللہ بتوں کا مرکز تھا، بت گھروں کا سینٹر تھا، جس کی وجہ سے ہر طرح کے بت اس میں رکھے گئے، پوجے گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ ایک شخص کی بھی جان اس میں نہیں گئی۔ ایسے حال میں اللہ رب العالمین نے ایسے پرامن راستے سے مکہ فتح ہوا۔ کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا۔ سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج فرض ہوتے ہی حج کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب حج فرض کیا سن 9 ہجری میں، اس سے پہلے تک کافر مشرکین سب حج کیا کرتے تھے اور ننگے دھڑنگے حج کیا کرتے تھے، بہت سارے شرکیہ کام کرتے ہوئے حج کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کسی بھی طرح سے مشکل پیش آئے، اسی لیے سن 9 ہجری میں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ اکرام کے ساتھ حج پر بھیجا اور تمام طرح کے ان گندگیوں سے پاک کرنے کا حکم دے دیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی شخص ننگے حج نہیں کرے گا۔ بہت ساری جو شرکیہ کام تھے سب کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کے ساتھ حج کیا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ اکرام کے ساتھ پہنچ کر کے حج کا فریضہ انجام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو کرنے کے فوری 2 مہینے بعد، یعنی تیسرے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی عمر کے آخری حصے میں حج کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے پوری طرح پاک ہو جائیں، اپنی دنیا کی پوری ذمہ داریاں ختم کر لیں، اس کے بعد حج کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں، حج جوانی کی عبادت ہے۔ حج یہ ایسی عبادت ہے جو جوانی میں کی جانی چاہیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تھکان ہے، جس میں بہت سارے مشکلات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، وہاں بہت سارے مشکلات آئیں گے، لڑائی جھگڑے کے بہت سارے مومنٹ آئیں گے، ایسے مومنٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حج کرنے والا ہی اصل حج کرنے والا ہے۔ بہرحال حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سن 9 ہجری میں ہی حج کو فرض قرار دیا تھا۔ حاضرین، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ہر ایک مسلمان اس کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔
کہ شہادتین کا اقرار کیا جائے، نماز قائم کیے جائیں، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور فریضہ حج جن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے اس مسلمان کو فریضہ حج رکھا گیا ہے۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ حج فرض رکھا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ارب پتی انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی کروڑ پتی انسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر وہ دوسری مرتبہ جا رہا ہے تو وہ نفل حج ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اس لیے تمہیں حج کرنا چاہیے، فحجوا، تمہیں حج کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو اس مجلس میں موجود تھا، ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے یہی سوال دہرایا، کہا، اللہ کے نبی، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے بندے، اگر میں تیرے سوال پر ہاں کہہ دیتا تو تم تمام مسلمانوں پر ہر سال فرض ہو جاتا حج، لیکن تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے، تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، اے اللہ کے بندو، جو چیزیں میں تمہیں دوں اس کو لے لو، اور جن چیزوں کے بارے میں میں تمہیں نہ بتاؤں، خاموش رہوں، اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرض کر دے گا اور پھر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ حاضرین، اس حدیث سے آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کتنا بھی مالدار انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی مالدار مسلمان کیوں نہ ہو، اس پر اللہ رب العالمین نے زندگی میں صرف ایک حج فرض قرار دیا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب ایک حج فرض قرار دیا تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کر دیا، کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کلیئر کرتے ہوئے کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی پر، ہر اس آدمی اور ہر اس عورت پر اللہ نے ہر حج کو فرض کر دیا ہے جس کے پاس استطاعت ہو، کیپیسٹی ہو، جس کے پاس بھی کیپیسٹی ہو، اس پر اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے۔ اب اہل علم نے استطاعت اور کیپیسٹی کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ کیپیسٹی سے کیا مراد ہے، یا استطاعت سے کیا مراد ہے، یا طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے۔ اس سے 5 پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ مجھ میں سے یا آپ میں سے کس پر حج فرض ہے، کس نے ابھی اس فریضے کو انجام نہیں دیا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو ہمارے خاندان میں ہیں پھر بھی اپنے اس فریضے سے ابھی تک غافل ہے، ابھی تک غفلت کی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے جو ہے شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میرے جو ہے اس کے بعد جو ہے پوتے پوتیاں ہوں گی، میرا گھر تعمیر ہوگا، میرے جو ہے جاب جو ہے اچھی طرح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں حج کروں گا۔ ایسا نہیں، اللہ رب العالمین نے جیسے ہی آپ کو مالدار بنایا ویسے ہی آپ پر حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت کا کیا مطلب ہے، کیپیسٹی کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ پر حج فرض ہے۔ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ آپ اس مال کے ذریعے سے حج کر کے واپس آ سکتے ہوں، تو اللہ رب العالمین نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ مال ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے جا کر آنے تک تمہارے بیوی بچے کھا پی کر آرام سے رہ سکیں، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ بنے۔ ایسے وقت میں ہی آپ پر حج فرض ہے، گویا مالی طاقت انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس صحت ہو ایسے ہی آدمی پر حج فرض ہے، یعنی صحت مند ہونا چاہیے، اس آدمی پر اللہ رب العالمین نے حج فرض کر دیا۔ تیسری چیز یہ کہ آدمی کو جو ہے راستہ ہو، راستہ پرامن ہو، اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہو سکے، ایسا راستہ اس کے لیے ہو تو پھر ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔
اسی طرح ایک اور بات یہ کہ اگر عورت ہو تو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا شوہر، کوئی جو محرم جسے کہتے ہیں، ان میں سے کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط جو ہم نے ذکر کی وہ یہ کہ اگر بیمار ہو تو اس پر حج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے، لیکن اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ دوسرے کو بھیجے گا، لیکن ہر حال میں اس پر حج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال آپ کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر اپنے کھانے پینے، اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنی ضروریات کے علاوہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کو جا کر واپس آ سکتا ہے اور اس کے بیوی بچے کھا پی کر آرام سے رہ سکتے ہیں، تو ہر اس مسلمان پر حج فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی 10 سے 12 لاکھ روپے اگر ہیں، آرام سے آدمی حج کر کے واپس آئے گا اور اس کے بیوی بچے بھی آرام سے کھا پی کر کے رہ سکیں گے۔ اس وقت اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اپنے زائد مال میں، چاہے وہ جو ہے روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے آپ کی جائیداد جسے پراپرٹی کہتے ہیں زمین کی شکل میں، بلڈنگ کی شکل میں، کسی اور شکل میں بھی ہو، تو آپ پر حج فرض ہے، آپ پر حج فرض ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس حج کے فریضے سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس غفلت سے باز آنا چاہیے۔ جیسے ہی ایک مسلمان کو اذان کی آواز سنائی دیتی، جیسے اس پر جو ہے نماز فرض ہے اور وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے اور اس کو آنے میں جلدی کرتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان پر جیسے ہی اللہ رب العالمین نے طاقت دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مالداری عطا کی تو اس پر جو ہے حج فرض ہے۔ حاضرین، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو مالدار تو ہے، بیمار ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دوسروں سے حج کرائے گا، اپنے نام کا حج دوسروں سے کرائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی، آ کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا باپ زندہ ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن میرا باپ اتنا کمزور ہے کہ اب وہ حج کو جا نہیں سکتا، اس سفر کو وہ جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحجی عنہا، اس کی طرف سے تمہیں حج کرنا چاہیے، اس کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو۔ تو جو آدمی بھی بیمار ہو وہ یہ جو ہے بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں تو بیمار ہوں، جب اچھا ہو جاؤں گا تب دیکھوں گا، یا میں تو ایسا کنٹینیوسلی بیمار ہوں مجھ پر حج فرض نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے آپ دوسروں کو حج کرائیں گے۔ کیا ایسے ہی وہ آدمی جو بہت مالدار بھی ہے لیکن بزی بھی ہے، اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی ہے، وہ ٹائم نہیں نکال سکتا، کیا وہ آدمی بھی دوسروں کو اپنی طرف سے حج کرا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس آدمی کے لیے جس کے پاس مجبوری ہے، بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ایسے آدمی ہی اپنی طرف سے دوسروں کو حج کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے بزی ہیں اپنی دنیا میں، وہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی طرف سے اس کا حج نہیں ہوگا، بلکہ وہ آدمی جو آدمی زندہ ہے لیکن بیمار ہے، ایسے آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج کرے تو ایسے آدمی کا حج قبول ہو سکتا ہے۔ جو آدمی بیمار ہے، جو آدمی دوسروں کو حج پر بھیج رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ دیکھے کہ جس کو وہ حج پر بھیج رہا ہے اس کا پہلے ہی سے حج مکمل ہوا ہو، یعنی یہ کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو، ایسے ہی آدمی کو حج پر بھیج سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ایک آواز پڑی، لبیک عن شبرمہ، کہ شبرمہ کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھے، کہا حججت عن نفسک، کیا تم نے تمہارا حج کر لیا؟ اس نے کہا لا، میں نے حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحجی عنک ثم اخی شبرمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا حج کرو، پھر آئندہ سالوں میں آ کر کے اپنے بھائی شبرمہ کا حج کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بات معلوم ہوتی کہ جو بھی بیمار آدمی، مالدار آدمی ہو، وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج رہا ہو تو اس کا حج پہلے ہی سے ہو کر رہنا چاہیے، ایسے ہی آدمی کو آپ حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ حاضرین، ہم بات کر رہے تھے مالداری کی، مالداری کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور خاص کر عورتیں، ان کے پاس اپنے زائد زیورات اتنے ضرور ہیں کہ وہ جس سے 8-10 لاکھ روپے کی مالیت جسے کہہ سکتے ہیں، ہر اس عورت پر حج فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی،
مرد حضرات جنگ میں جا رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ مل کر کے ہم ان کے ساتھ مل کر کے جنگ نہ کریں؟ اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن افضل الجہاد واجمل الجہاد الحج المبرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین حج اور تمہارا خوبصورت حج اور تمہارا جہاد یہی ہے، اور سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ تم اپنے حج کو بہتر انداز میں انجام دو۔ گویا حج مبرور اگر کوئی عورت کر لے، وہ جہاد کے مقابلے میں جیسا جہاد کر کے ایک آدمی مجاہد اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، ویسے ہی ایک عورت صرف حج کر کے اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتی۔ جس پر بھی حج فرض ہے اسے سب سے پہلی فرصت میں اپنے تمام تر مصروفیات کو دور رکھ کر کے آدمی کو حج کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین، دنیا میں کون سا ایسا آدمی جو بزی نہ ہو، مصروف نہ ہو؟ ایسا کوئی آدمی نہیں۔ ہر آدمی کے پاس مصروفیت ہے، ہر آدمی کے پاس کام ہے، ہر آدمی کے ساتھ بہت سارے خواہشات ہیں، لیکن ان تمام خواہشات کو قربان کر کے ہی اللہ کی اس صدا کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے گھر پر لبیک کی صدا دینے کے لیے پہنچنا، یہ اس کا اپنا فریضہ ہے۔ حاضرین، جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی طرف سے بہت ساری لعنتیں اور پھٹکار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے تھے کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں بھیج دوں شہروں میں، سٹیوں میں، اور دیکھوں کہ کون آدمی ایسا ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے پھر بھی وہ اپنے حج سے غافل ہیں، اپنا حج نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر میں ٹیکس لگانا چاہتا ہوں، جزیہ لگانا چاہتا ہوں۔ جیسے کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتا ہے اسے ٹیکس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ان مسلمانوں پر میں جزیہ لگانا چاہتا ہوں، ٹیکس لگانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ما ہم بمسلمین، وہ لوگ مسلمان نہیں جو اپنے حج سے غافل ہیں، جو اپنے حج کی اس قیمتی اس اہم فریضے سے غافل ہیں، ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو آدمی حج سے غافل رہے، حج کے فریضے سے غافل رہے، ایسا آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، یعنی جیوس یا کرسچن ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس پر دکھ اور درد نہیں، اس لیے کہ وہ اس فریضے سے غافل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس مالدار پر فرض کیا تھا۔ اسی لیے اپنی موت سے پہلے آدمی کو اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر مر بھی جاؤں میری اولاد حج کرے گی۔ یاد رکھیں، آپ اپنی اولاد پر ہرگز تکیہ نہ کریں، آپ اپنی اولاد پر اپنے فریضے کو ڈالنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنی اولاد سے اس بات کی امید نہ رکھیں کہ میرے بعد میری اولاد حج کرے گی، میرے بعد میری اولاد میرے طرف سے صدقہ کرے گی، بلکہ اپنی زندگی میں آپ خود اپنی آخرت کو بنانے کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ ہی کو اس حج کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے والدین ایسے تھے جو آپ کے لیے بہت ساری پراپرٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں لیکن انہوں نے زندگی میں حج نہیں کیا، تو یقیناً ان پر اللہ رب العالمین کا ایک قرض باقی ہے جسے ادا کرنا چاہیے، اور اس قرض کو آپ اولاد ہی ادا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اپنے والدین کی طرف سے حج کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان امرأة من جوہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی، آ کر کہا اللہ کے نبی میری ماں نے اپنی زندگی میں نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس نے حج نہیں کیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اے اللہ کے نبی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ایک اور اہم بات کہا کیا تمہارے باپ یا تمہاری ماں کا قرض کسی پر ہو؟ کسی سے تمہاری ماں نے تمہارے باپ نے اگر لون لیا ہو تو کیا تم اسے واپس نہیں کرو گی؟ اس نے کہا ضرور کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے
کہ اس کا حق جو اس نے ادا نہیں کیا اور مر گئی تو تم اسے ادا کرنے کا زیادہ حقدار ہو، یعنی یہ کہ تمہیں ہر حال میں اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ والدین کے اگر انتقال کر گئے ہوں، کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے ہوں، یا انہوں نے ضرور نیت کی تھی، اور یقیناً بہت سارے مسلمان ایسے اللہ کے بندو، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نیت ضرور کرتے ہیں کہ میں حج ضرور کروں گا، لیکن فلاں کام سے نمٹ لوں، فلاں میری ذمہ داری ختم ہو جائے، میرا گھر کمپلیٹ ہو جائے، میرے بچوں کی جاب ہو جائے، میرے فلاں بچیوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنے اس فریضے کو انجام دوں گا۔ ہر ایک مسلمان یہ نیت کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی اس نیت ہونے سے پہلے، اس نیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے موت اسے اپنا لقمہ بنا لیتی۔ ایسے وقت میں ان کے باپ، ان کے بچوں پر یہ ضروری ہے، ان کے بچوں کا یہ فریضہ ہے، ان کے بچوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر انہوں نے وصیت کی تو لازماً آپ کو کرنا ہوگا، نہ کر کے آپ اپنی وراثت کو لے لیں، پراپرٹی کو تقسیم کر لیں، اس کے بعد الگ ہو جائیں، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہ بھی کی ہو، آپ کی ماں کے پاس اتنا پیسہ، روپیہ یا اتنا گولڈ تھا کہ وہ اپنے آپ کے پیسوں سے آرام سے حج کر سکتی تھی، لیکن اس نے آپ کے لیے چھوڑ گئی ہو اور اس سے وہ حج نہ ہو سکا ہو، تو ان کی طرف سے آپ کو حج کرنا چاہیے۔ حاضرین، حج نہ کرنے والوں کی بہت ساری وعیدیں، اسی لیے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بچہ بھی بالغ ہو جائے، 18 سال، 17 سال، 15 سال میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پر وہیں سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میری شادی ہوگی، میرا فلاں ہوگا، نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے، اسی لیے سب سے پہلے حج سے فارغ ہو جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حج نہ کر سکیں، کم سے کم عمرہ کر لیں تو پھر کافی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر حج فرض ہے۔ جب آپ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ تو کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے عمرہ کر کے آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں نے عمرہ تو کر لیا، اب حج بہت سال بعد دیکھا جائے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے حج کرنے والوں کے بہت ساری خوشخبریاں سنائی، بہت ساری خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور یہ بات یاد رکھ لو اللہ کے بندو، آدمی یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا آخری کام میں حج کروں گا اور اس کے بعد گناہ گاروں کی زندگی سے بچ کر کے اپنے آپ کو جب پوری طرح گناہوں سے پاک کر لوں گا، پھر اللہ کرتے ہوئے بیٹھوں گا، ملک الموت کا انتظار کروں گا، موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ اپنی جوانی میں حج کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے کے حج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں، جو جوان ہوتے ہیں وہ جتنا بہتر انداز میں اللہ کی عبادت کر وہاں سکتے ہیں، وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے اللہ کے بندو۔ اسی لیے بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اپنی خواہشات کے مکمل ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ حج کرو۔ اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ 2-3 فائدے آپ اپنے ذہن میں رکھ کر یہاں سے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور حج اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے، وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہاں کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، اور پھر حالت توحید میں وہ حج کر کے واپس لوٹ رہا ہے، تو اس حال میں کہ وہ ویسے ہی لوٹ رہا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، جیسے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اور اس پر کوئی پاپ، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک بندہ لوٹتا ہے حج سے۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کو دھلوانا چاہتے ہیں، بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی اس صدا کی طرف اس صدا کی طرف اپنے آپ کو لگا دو، اپنے آپ کے مصروفیات کو دور رکھ کر کے ضرور حج کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین، دوسری جو حدیث آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاجی بھی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ فدعاہم فاجابوہ فیسألوہ فدعاہم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، انہوں نے اللہ کی پکار کو سنا، اللہ کے لیے یہ سفر کر کے حج کے لیے پہنچ گئے، اب اللہ رب العالمین ان کی ہر صدا کو سنے گا، ان کی ہر دعا کو سنے گا۔ اگر آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو باقی ہیں، جو نہیں ہو رہے ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں نہیں ہو رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں نہیں شفایاب ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر کے لیے جائیے، عمرہ کیجئے، حج کیجئے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کے وعدوں کو پورا کر کے رہیں گے۔ تو گویا اپنی دعاؤں کو کمپلیٹلی اگر آپ اللہ کو سنانا چاہتے ہیں، حج کے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات یہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے حج کرے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت رکھا ہے. یعنی یہ کہ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جنت رکھا ہے، تو جنت ہی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور اگر کوئی کر کے آئے، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہوئے حج کرے، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھے، گالی گلوچ کرنے سے باز رہے. ایسا حج کر کے جو آدمی شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر آتا ہے وہی آدمی حج مبرور کر رہا ہے. ایسے آدمی کا حج مبرور کہلائے گا، ایکسپٹڈ حج ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جزا، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اسی لیے اگر ہم اپنی جنت کو واجب کرانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو کسی پر بھروسہ مت کیجیے، اس بات کا انتظار مت کیجیے کہ میرے لیے اور مواقع آئیں گے اور میرے پاس مال آئے گا. آپ جتنا مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے بسا اوقات یہ اولاد تمہارے خلاف باغی بن جائے گی. تمہارے لیے تمہارا یہ جو مال چھوڑا ہوا ہے اس مال کو یہ حاصل کرنے کے بعد فتنے میں داخل ہوں گے. اس لیے اپنے اوپر جو فرائض ہیں اسے انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں پہنچو کہ اللہ رب العالمین کے پاس تم نے تمام فرائض انجام دیے ہوں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیں. آپ سے ہم نے کہا کہ 31 جولائی کو آخری جو ہے اعلان کی تاریخ ہے جو حج کمیٹی کی طرف سے، یعنی یہ کہ اپنے آپ سے حج جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے لیے اعلان کی آخری تاریخ ہے. اسی لیے ہم نے یہ خطبہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اس بات کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ماننے کے لیے تعمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائیں. ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جو بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو اللہ رب العالمین سن لیں. ان کے لیے اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں. ظالموں کو اللہ رب العالمین تہس نہس برباد کر دیں. اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، والدین جو بھی انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں. جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.